اندھیری رات، خاموش فضا اور تاریخ کے صفحات سے اٹھتی ہوئی ایک لرزہ خیز چیخ، ایک نام جو صدیوں سے خوف کی علامت بنا ہوا ہے، ڈریکولا۔ ایک ایسا نام جسے سنتے ہی خون، اندھیرا، تابوت اور ویمپائر ذہن میں آ جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ڈریکولا واقعی ایک غیر انسانی مخلوق تھا، یا یہ سب انسانوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں؟ کیا وہ ایک خون پینے والا دیو تھا، یا ایک ایسا انسان جس کی سفاکی نے اسے دیو بنا دیا؟ آج ہم تاریخ کے پردے ہٹائیں گے، افسانے کو حقیقت سے الگ کریں گے اور جانیں گے کہ ڈریکولا افسانہ ہے یا ایک حقیقی قاتل بادشاہ۔ وی او اے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یورپ کی لوک کہانیوں میں ویمپائر صدیوں سے موجود تھے، ایسے کردار جو مرنے کے بعد زندہ ہو جاتے، رات کو نکلتے، انسانوں کا خون پیتے، سورج کی روشنی سے جلتے، لہسن سے ڈرتے، تابوت میں سوتے۔ یہ سب تصورات مشرقی یورپ کی کہانیوں میں پہلے سے موجود تھے۔ 1897 میں برام اسٹوکر نے ناول ڈریکولا لکھا اور ان تمام کہانیوں کو ایک کردار میں بدل دیا۔ یوں ڈریکولا صرف ایک افسانوی ویمپائر نہیں رہا، بلکہ عالمی ہارر آئیکون بن گیا۔ اب ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف۔ 15ویں صدی، رومانیہ کا علاقہ والاچیا، یہاں پیدا ہوا ولاد سوم، جسے تاریخ نے نام دیا ولاد دی ایمپلر۔ وہ ایک شہزادہ تھا، ایک بادشاہ تھا اور ایک جنگجو حکمران تھا، لیکن اس کی پہچان بنی سفاکی، دہشت اور عبرتناک سزائیں۔ وہ دشمنوں کو زندہ لکڑی کی سیخوں پر چڑھواتا، لاشوں کو شہروں کے دروازوں پر سجاتا، عورتوں، مردوں، قیدیوں سب کو عبرت بناتا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے دور میں ہزاروں لاشیں سیخوں پر کھڑی ہوتی تھی۔ یہ دہشت جنگ سے زیادہ طاقتور ہتھیار تھی۔ ڈریکولا کوئی افسانوی لفظ نہیں تھا، ولاد کے والد کا لقب تھا، ولاد ڈریکولا۔ لفظ ڈریکول لاطینی میں ڈریگن اور عوامی زبان میں شیطان کے معنی رکھتا ہے، اور ولاد سوم کہلایا ڈریکولا، یعنی ڈریکول کا بیٹا۔ یہ ایک خاندانی لقب تھا، لیکن بعد میں یہ لفظ خوف کی علامت بن گیا۔ سوال یہ ہے، ولاد اتنا ظالم کیوں تھا؟ ولاد کو بچپن میں عثمانی سلطنت کے پاس یرغمال بنا کر رکھا گیا، جہاں اس نے تشدد، سزائیں اور قتل دیکھا۔ یہ نفسیاتی ٹراما اس کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ عثمانی سلطنت اور یورپ کے درمیان جنگ ولاد کی زندگی کا مرکز تھی۔ وہ نرمی نہیں دکھا سکتا تھا، وہ جانتا تھا کہ خوف دشمن کو توڑ دیتا ہے بغیر جنگ کے، اس لیے اس نے دہشت کو ہتھیار بنایا۔ ولاد کی دشمنوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے کہانیاں پھیلائیں۔ جرمن پرنٹنگ پریسز نے اس کے خلاف خوفناک تصویری کتابچے شائع کیے۔ اسے شیطان، درندہ، خونخوار، غیر انسانی مخلوق کے طور پر دکھایا گیا۔ یہ دنیا کی ابتدائی میڈیا وار تھی۔ صدیوں بعد برام اسٹوکر نے تاریخ، لوک کہانیوں اور پروپیگنڈا کو جوڑا اور ایک کردار بنایا، کاؤنٹ ڈریکولا۔ یہ کردار ولاد کے نام سے لیا گیا، ویمپائر کہانیوں سے جوڑا گیا اور فینٹیسی بنا دیا گیا۔ یوں ایک انسان ایک دیو میں بدل گیا۔ تو حقیقت کیا ہے؟ ڈریکولا بطور ویمپائر، ڈریکولا بطور سفاک بادشاہ۔ وہ خون نہیں پیتا تھا، لیکن وہ خون میں نہلاتا تھا۔ وہ امر نہیں تھا، لیکن اس کا خوف امر ہو گیا۔ ایک انسان جس کی سفاکی نے اسے افسانہ بنا دیا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ہر دیو کسی اور دنیا سے نہیں آتا، کچھ دیو انسانوں کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان طاقت، خوف اور انتقام کو اختیار کرے تو وہ افسانہ بن جاتا ہے۔ ڈریکولا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ افسانے اکثر جھوٹ نہیں ہوتے، وہ حقیقت کا بگڑا ہوا عکس ہوتے ہیں۔ یہ تھا ڈریکولا، افسانہ یا حقیقی قاتل بادشاہ۔